السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں ریڈیو FM 102.2. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ اور پروگرام ہے گیسٹ گیلری. اور رفا کا یہ پروگرام ویکلی ہوتا ہے. ہم اس میں مختلف گیسٹ آپ کے لیے لاتے ہیں, لیکن سب سے اہم چیز یہ کہ ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر عرفان بھٹی اس کے اوپر خاص محنت کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے, اس کو کامیاب بنانے کے لیے. اور ان کی خواہش ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ ایسے گیسٹ لائیں کہ جو ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی معلومات میں ان کی اضافہ ہو سکے, ان کے علم میں ایسی چیزیں آ سکیں جو ان کے لیے روزمرہ زندگی میں ان کی ضرورت ہو سکتی ہیں. تو اسی حوالے سے ہم آگے بڑھیں گے. آج ہمارے مہمان ہیں, EPI کوآرڈینیٹر ہیں محمد خان, راولپنڈی کے DHO آفس سے ہمارے لیے خاص طور پہ آج وہ تشریف لائے ہیں کہ جب ان کی کمپین چل رہی ہے خسرہ روبیلا کے حوالے سے. آج ہم ان سے بے شمار بہت سارے سوالات بھی کریں گے. سب سے پہلے سر آپ کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں. تھینک یو. اور کیسا لگ رہا ہے سر آج آپ کو؟ مجھے آج اس پروگرام میں آتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں آج ہیلتھ کے حوالے سے کمیونٹی کے لیے کچھ اویئرنیس کے حوالے سے پروگرام کر رہا ہوں. اور یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اور HEC کے پلیٹ فارم سے یہاں پرفارم کر رہا ہوں. شکریہ سر. میں سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ اس وقت FM 102.2 رفا ریڈیو پہ سن رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا پروگرام آپ لائیو ہمارے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں. FM 102.2 رفا کا ریڈیو فیس بک پیج بھی ہے. اس کے علاوہ آپ ہمیں اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں HEC کے ویب TV پر. میں اس کا پتہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ریڈیو کے ساتھ ساتھ وہاں دیکھنا چاہیں آپ ہمیں تو www.edutv.hec.gov.pk میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے www.edutv.hec.gov.pk. HEC کا ویب TV پر بھی اس وقت ہم براہ راست اس وقت ہم موجود ہیں. آپ وہاں پہ بھی سوالات آپ ہم سے ہمارے پیج پہ بھی کر سکتے ہیں اور یقیناً معلومات آپ تک پہنچیں گی. اور یہ اس وقت سب سے اہم بنیادی بات جب ہم کرتے ہیں, انسان کے لیے بہت ضروری ہے اس کی تعلیم, اسی طرح اس کی صحت. اور تعلیم سے بھی سب سے زیادہ بنیادی چیز بطور انسان, بطور ہمارے ہیومن رائٹس کی اگر ہم بات کریں, ہماری بنیادی حقوق میں صحت کے حوالے سے جو سہولیات ہیں, کوئی بھی ریاست ہمیں وہ ساری چیزیں فراہم کرتی ہے. اور دنیا کے گلوبل ولیج بننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ UN کے تحت پوری دنیا میں ہیلتھ کے مسائل کو دیکھا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, اور وہاں کوشش کی جاتی ہے کہ تمام مسائل کو ایڈریس کیا جائے, ان مسائل کا حل نکالا جائے. اور اس میں جو سب سے بنیادی کردار ادا کرتی ہے کوئی بھی حکومت, اور خاص طور پہ حکومت پاکستان کے اگر ہم ضلع کی سطح پہ اگر ہم بات کریں, ایک ڈسٹرکٹ لیول سب سے بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اور ڈسٹرکٹ میں اگر ہم بات کریں تو ایک ڈسٹرکٹ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, جس کو ہم DHO آفس کہتے ہیں, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس, یعنی کہ ضلعی محکمہ صحت, جس کے نگرانی میں بیسک ہیلتھ یونٹ کام کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں زچہ بچہ کے حوالے سے بنیادی سہولتیں ہوتی ہیں روزمرہ کی, اور ڈاکٹرز وغیرہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں. بعض جگہوں پہ جہاں سہولیات گاؤں دیہات میں نہیں ہوتی, وہاں اس کو بیسک ہیلتھ یونٹ کو اپ گریڈڈ فارم میں بھی رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, وہاں اور بے شمار سہولتیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بنیادی چیز ہے جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے, اور جب وہ کمپین چلتی ہے پاکستان میں بھی, وہ ویکسینیشن کی ہوتی ہے. کیونکہ انسان نے جب ترقی کی تو اس نے ویکسینیشن کی طرف بھی آیا, اور وہ سارے مسائل جن کی وجہ سے ایک وبائی مرض پھیلتا تھا اور ساری دنیا میں یا کسی بھی جگہ پہ ایک لمحے میں بے شمار افراد دنیا سے منہ موڑ لیتے تھے. اور خاص طور پہ بچوں کا چونکہ امیون سسٹم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, اور ان کی صحت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کو امیون سسٹم فراہم کرنے کے لیے بے تحاشا تگودو کی جاتی ہے. اور اس میں بنیادی کردار آپ وہ کہیے وہ ورک فورس, وہ لوگ جو سب سے سر فہرست ہوتے ہیں, وہ ہمارا ضلعی محکمہ صحت کا دفتر ہوتا ہے. اور اس میں
جو بنیادی بات کریں ہم وہ ای پی آئی کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں جو اس کو پورا دیکھ رہے ہوتے ہیں. یوں تو ضلع میں محکمہ صحت کے جو انچارج ہیں ڈی ایچ او جو ہیں ہمارے پنڈی کے, اگر ہم یہاں بات کریں تو وہ ان کا بڑا بنیادی کردار ہے کہ وہ سال کے 12 مہینے چاقو چوبند رہتے ہیں. ایون کہ جب بھی کوئی کمپین چلتی ہے ان کے یہاں ہفتہ اتوار کوئی چھٹی نہیں ہوتی. ایک عام آدمی جب سو رہا ہوتا ہے, آرام کر رہا ہوتا ہے اتوار کے دن صبح, اس وقت یہ محکمہ صحت کے کارکن, یہ محکمہ صحت کے افراد اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے اتنی سردیوں میں, سخت سردیوں میں صبح سویرے اٹھ کے گھروں سے نکلتے ہیں اور آپ کے گھر گھر پہ پہنچتے ہیں, ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اور اس امید کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے بچے صحت مند رہیں اور ان کو زندگی کے لمحے ان کے روشن ہوں اور ان کا مستقبل روشن ہو. آئیں ہم اس حوالے سے اب کچھ سوالات بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے جو ای پی آئی کوآرڈینیٹر یقیناً ہمارے لیے ہمارے معزز مہمان بہت اہم ہیں اس حوالے سے کہ وہ ایک ایسا فریضہ انجام دے رہے ہیں جو شاید جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انسنگ ہیروز. وہ ہمارے ہیروز جن کا نام کہیں نہیں ہوتا, جن کو کوئی نہیں جانتا, داد ملتی ہے کسی اور کو, لیکن یہ ای پی آئی کوآرڈینیٹر ہی ہوتا ہے کسی ضلع میں. ہر ضلع میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں, ہر ضلع میں ای پی آئی کوآرڈینیٹر کی سب سے زیادہ مصروفیت ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کتنے اس وقت ضلع میں بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں. آپ سوچیں کہ ہر ہیلتھ یونٹ, بیسک ہیلتھ یونٹ کو, بی ایچ یو کو کی نگرانی کرنا, پھر اس کا ڈیٹا اکٹھا کرنا, اس چیزوں کو لے کے چلنا, کیا آپ اور ہم شاید تصور نہیں کر سکتے کہ ایسے افراد کے لیے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے, اس معاشرے کے لیے, اس ملک کے لیے, اس وطن کے لیے, آپ کے پنڈی شہر کے لیے وہ شبانہ روز دن رات محنت کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں محمد خان, وہ ہمیں بتائیں گے. سب سے پہلے سر آپ کا کوئی تعارف ہو جائے کہ آپ کی تعلیم کہاں سے اور آپ کس طرح اس شعبے میں آئے. اور میرا نام محمد خان ہے. میں ایک دیہی علاقے ڈسٹرکٹ میاں والی سے بلانگ کرتا ہوں. میرا دیہی علاقہ تحصیل پپلاں الو والی ہے, اور میں نے 1999 میں جو ہے سوشل سائنس میں ماسٹر کمپلیٹ کیا. اس کے بعد ہیلتھ سے ریلیٹڈ مختلف پروجیکٹ پہ کام کیا, اور ساتھ ہی 2008 کے اندر جو ہے ڈسٹرکٹ پنڈی کے میں نے اپنی جاب سٹارٹ کی. ای پی آئی کے حوالے سے ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن پروگرام کا حصہ بنا, اور میری جو پہلی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ مری کے ایک دیہی علاقے بیسک ہیلتھ یونٹ ڈھانڈا میں میری ہوئی تھی. وہاں میں نے 2008 میں جوائن کیا, اور 5 سال میں نے مری میں کام کیا, اور 5 سال مری میں ہیلتھ پریونٹیو کے اوپر میں نے کام کیا, اور دیہی علاقوں میں اور دور دراز ایریاز میں ہم نے کام کیا. اور وہاں سے پھر میں ڈسٹرکٹ ای پی آئی فوکل پرسن 2014 مین ہیڈ آفس میں آ گیا, اور 2014 سے لے کر آج تک میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ کے ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں ڈسٹرکٹ ای پی آئی فوکل پرسن کے طور پر کام کر رہا ہوں, جس میں ہم لوگ نہ صرف کمیونٹی کے اندر مختلف ویکسینیشن پروگرام, ویکسینیشن مہمس کے اندر حصہ لیتے ہیں, بلکہ ہم ڈیٹے کے حوالے سے بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پورے ڈسٹرکٹ کے اندر. اس وقت دنیا کے اندر ویکسین پریونٹیو جو ہے مختلف بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن پروگرام پوری دنیا کے اندر جہاں ہیں, وہاں پاکستان کے اندر بھی دن بدن ویکسینیشن کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے. پریونٹیو کے حوالے سے جو ہے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. پاکستان میں جب شروع میں ویکسینیشن پروگرام شروع ہوا تھا تو اس میں صرف 9 بیماریوں کے خلاف جو ہے ویکسینیشن پروگرام ای پی آئی پروگرام شروع کیا گیا تھا, اور اس کی کامیابی کے بعد اب یہ ویکسینیشن پروگرام جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, اور اس میں نئی ویکسین جو ہے آتی جا رہی ہے. اور اس میں جو پہلے 9 بیماریاں تھیں, کالی کھانسی تھی, خناق تھا, تشنج تھی, چیچک تھا, الحمدللہ پاکستان سے ان کا خاتمہ ہو چکا ہے. اور خسرہ ایک موذی مرض ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو آسانی سے لگ جاتا ہے. خسرہ کے خلاف ویکسینیشن پروگرام میزل شروع کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی جو ہے ہم لوگ روبیلا ویکسین جو ہے ایڈ کرنے جا رہے ہیں ای پی آئی پروگرام کے اندر. اور پچھلے دنوں ہم نے ٹائیفائڈ ٹی سی وی ویکسین ایک متعارف کروائی تھی,
جس کی ہم نے جنوری فروری میں پاکستان کے اندر مہم بھی کی تھی، اور الحمدللہ اس مہم کے دوران بھی اچھے خاصے ٹارگٹ اچیو کیے گئے تھے، اور اب وہ روٹین EPI پروگرام کا حصہ بن چکی ہے باقاعدہ۔ اسی طرح MR ویکسین جو ہم اس وقت نئی پاکستان میں ویکسینیشن پروگرام کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اس ویکسین کو، یہ MR ویکسین کی ہم لوگ کمپین بھی کر رہے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں کمپین ہو رہی ہے، اور اسی طرح پنجاب اور پنڈی کے اندر بھی یہ کمپین ہماری ہو رہی ہے۔ اچھا سر، ایک چیز سب سے پہلے تو تھا کہ جو EPI کا لفظ پورے پاکستان میں استعمال ہوتا ہے ضلعی سطح پہ EPI کوآرڈینیٹر، EPI سے بنتا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ EPI ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن ہے، اور اس کے اندر ڈفرینٹ ویکسینیشن پروگرام، ڈفرینٹ ویکسینز ہیں، اور یہ ایک کمپلیٹ پروگرام ہے ویکسینیشن کا، اور اس کے اندر جو ہے TB ہے، اس کے علاوہ کالی کھانسی، خناق، تشنج اور ٹائیفائڈ اور پولیو جیسی موذی مرض سے بچاؤ کے لیے، اور ہمارا اب میزل یعنی خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے بھی یہ اس کے اندر پروگرام کے اندر۔ بیسکلی ایک ویکسین ہوتی کیا ہے، یعنی کہ ہمارے سننے والے یا دیکھنے والے یہ ضرور جاننا چاہیں ویکسین کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ کوئی گولی تو نہیں ہے جیسے ہم دوائی کسی کو دے دیتے ہیں، ویکسینیشن کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیسیکلی ویکسین یا ویکسینیشن کسی بھی بیماری کے خلاف جو ویکسینیشن کی جاتی ہے، ویکسینیشن کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی بیماری سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کی جاتی ہے۔ اگر کسی کو بیماری ہو گئی ہے تو اس وقت اس ویکسین کے کروانے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ ویکسین ہمیشہ اس بیماری سے پہلے پریونٹیو میئرز کے حوالے سے ویکسینیشن کروائی جاتی ہے، تاکہ اگر اس بیماری کا حملہ ہو تو اس بیماری سے بچا جا سکے۔ ویکسین کا بیسیکلی جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک زندہ جراثیم ہوتے ہیں جو کسی بھی بیماری کے خلاف امیونٹی پیدا کرتے ہیں اس کی باڈی کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ کا یعنی جو میں نے اخذ کیا، جو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، ہمارے سننے والے بھی یا دیکھنے والے بھی اس کو سمجھ سکیں گے کہ جو آپ دوائی لیتے ہیں یا گولی کوئی بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ کوئی بیماری ہونے کے بعد کرتے ہیں۔ ویکسینیشن کا یہ فرق ہے کہ وہ کسی بھی مرض کو ہونے سے پہلے اس کا ہم کیا کہنا چاہیے، حفظ ما تقدم کے طور پہ، یا اس کی ایک پریکاشن ہے، یا اس کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ آپ نے کر لیا تو آپ کے بچنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ویکسینیشن سے 100% ہم بچ جاتے ہیں یا کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے مختلف کی؟ ویکسینیشن سے 100% بچ سکتے ہیں۔ 95 سے 99% تک چانس ہوتا ہے کہ آپ ویکسین سے کسی بھی بیماری سے بچ سکتے ہیں، لیکن کچھ کمپلیکیشنز کی بیس کے اوپر جو ہے، اگر کسی بندے کو اس بیماری کے خلاف ویکسینیشن کی جاتی ہے تو اگر اس کی باڈی کے اندر کچھ آلریڈی پہلے سے کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہیں تو پاسبل ہے کہ وہ شخص اس بیماری دوبارہ سے ویکسینیشن کے باوجود اس کو وہ بیماری لاحق ہو جائے۔ جیسے کہ خسرہ ہے، خسرہ کی ویکسینیشن کافی سارے بچوں کو ہو بھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود خسرہ پھر بھی بچوں کو ہو جاتا ہے۔ اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ کہ اس کی ریزن ہوتی ہے کہ بچے کا امیونٹی لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کمیونٹی یا اس ایریے کے اندر خسرے کا وائرس جو ہے وہ ایکٹیو ہے تو بچہ آلریڈی خسرے سے ویکسینیٹڈ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کو خسرہ پاسبل ہے کہ وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس لیے اس کو ایک سے زیادہ خوراک لگائی، اس لیے اس کو جو ہے ایک سے زیادہ ہم جو ہے خوراک لگاتے ہیں۔ ایک تو اس کو روٹین کے ویکسینیشن کے دوران اس کو ویکسینیٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر کمیونٹی کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ایریاز کے اندر جو ہے خسرے کے کیس آ رہے ہیں تو وہاں پہ ہم کیس رسپانس کرتے ہیں، اور اس کیس رسپانس میں پھر اس کے راؤنڈ اباؤٹ ایریا میں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے ہم ویکسینیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، کیس رسپانس کیا چیز ہوتی ہے؟ کیس رسپانس ہوتی ہے کہ کسی بھی ایریا کے اندر اگر کوئی بیماری پھیل رہی ہے تو اس کے کچھ انڈیکیٹر ہوتے ہیں، اس کے اوپر اسیسمنٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اسی حساب سے ہم ویکسینیشن اس ایریے کی کر لیتے ہیں کہ ایک ایج گروپ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ویسے تو یہ 9 ماہ کی عمر تک کے بچے کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ خسرے کی بیماری یا پھیل رہی ہے اس ایریے خاص مخصوص ایریے کے اندر تو پھر ہم 5 سال تک 10 سال تک کی ایج گروپ کو بھی ویکسینیٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بیسکلی یہ خسرہ ہے کیا؟ ہم یہ ضرور ایک عام شہری یا ایک ماؤں کا سوال ضرور ہوتا ہے
کہ وہ کیوں لگوا رہی ہیں اور یہ بیسیکلی کیا ہے؟ بیسیکلی خسرہ ایک وائرس ہے جو ایک متعدی وائرس مرض کا وائرس ہے، اور جو خسرے کے مریض ہوتے ہیں اس ایک مریض سے کسی دوسرے مریض کو، پھر دوسرے سے تیسرے مریض کو آسانی سے یہ خسرہ جو ہے بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اور بیمار فرد کے ساتھ رابطہ کرنے سے 90% تک جو ہے یہ بیماری آسانی سے کمیونٹی کے اندر پھیل جاتی ہے. مطلب جس کو ہم چھوت کی بیماری بھی کہتے ہیں، یا ایک سے دوسرے منتقل. تو اس میں کمپلیکیشنز کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ اس کے اندر جو خسرے کی 30% افراد میں جو ہوتا ہے وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہیں، اور ان کمپلیکیشنز میں اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ہے کان کے اندر کان کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. ڈائریا اس خسرے کی کمپلیکیشن میں ایک اہم علامت ہے. بچے کو نمونیا، سویئر نمونیا ہو سکتا ہے، اور سویئر نمونیا کی بیس کے اوپر جو ہے بچے کی ڈیتھ بھی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. آنکھ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. آنکھ کی بیماریوں میں اس کو موتیا ہو سکتا ہے، کالا موتیا بن سکتا ہے، یا اس کی آنکھ چھوٹی ہو سکتی ہے. اس طرح کی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ اگر اس کو لوگ سمجھیں، ہمارے سننے والے، ہمارے دیکھنے والے اگر اس کو سمجھیں تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ اس بیماری کو نظر انداز نہیں کر سکتے. خسرہ یعنی کہ اس کی اتنی کمپلیکیشن ہے، اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کی اعضاء پہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. پروگرام کے حوالے سے میں پھر بات کرتا چلوں کہ آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا، اور ہمارا فیس بک پیج بھی اس وقت آپ ہمیں لائیو سن سکتے ہیں. پروگرام ہے گیسٹ گیلری. اس کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں HEC ویب ٹی وی پر بھی. اس وقت ہم براہ راست نشر ہو رہے ہیں. آپ ہمیں وہاں پہ لاگ ان کر سکتے ہیں، آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. www.edutv.hec.gov.pk. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، www.edutv.hec.gov.pk. اس پہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ہمارے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اہم موضوع ہے. اس وقت پورا پاکستان میں اس وقت یہ کمپین چل رہی ہے، اور پنڈی کے شہر میں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ نہ صرف اس کی جو یہ معلومات ہے کہ خسرہ کیا ہے، یہ چیزیں کس طرح ہو سکتی ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا پیچیدگیاں ہیں، یہ محض پنڈی کے سننے والوں کے لیے معلومات نہیں ہے. یہ معلومات پورے پاکستان میں کوئی بھی اس سے مستفیض ہو سکتا ہے، اس کو سن سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے. اور ہم بات کرتے ہیں سر، ہمارے ساتھ محمد علی EPI کوآرڈینیٹر محمد علی ہم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی کے. اور ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. سر میں اگلا سوال میرا یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہوں گا روبیلا کیا ہے، اور یہ ہم پہلی دفعہ کیا اس کو ہم EPI میں لے کے آئے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں. روبیلا ہمارا پاکستان میں یہ جو ویکسین روبیلا کی متعارف کروائی جا رہی ہے، یہ پہلی دفعہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں MMR کے نام سے ایک ویکسین ہوا کرتی تھی. اب بھی پاکستان میں MMR کے نام سے یہ ویکسین اویلیبل ہے. MMR میں کمبینیشن ہے 3 بیماریوں کا، مامز، میزل اینڈ روبیلا. یہ ویکسین صرف وہ سے پہلے لگوا سکتے تھے جو افورڈیبل فیملیز ہوتی تھیں، جو افورڈ کر سکتی تھیں، تو وہ مارکیٹ سے پرچیز کر کے تو وہ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کرواتے تھے. اور یہ ریسنٹلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں یہ MMR کی ویکسین ابھی ریسنٹلی شارٹ ہے، اور یہ تقریباً 3000 سے 4000 کا ایک انجیکشن مارکیٹ میں ابھی بلیک پہ مل رہا ہے. اور اس سے پہلے 2000 کا تقریباً تھا، سال یا 1.5 سال پہلے اگر دیکھیں تو 2000 تک اس وقت بھی اس کی پرائس تھی. دنیا کے اندر پاکستان اس کمپین کو کرنے کے بعد 127واں ملک بننے جا رہا ہے. اور یہ ملک جو کمپین روبیلا، میزل اور روبیلا یعنی MR کمپین پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، یہ کمپین پورے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. اور یہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے کمپین ہو رہی ہے، جس کے اندر تقریباً ہم لوگ 90 ملین بچوں کو ویکسینیٹ کرنے جا رہے ہیں. اور
الحمدللہ ابھی تک پچھلے 6 روز سے یہ کمپین ہماری بڑی کامیاب جا رہی ہے. اسی میں روبیلا کی جہاں تک بات کریں، خسرہ اور روبیلا یہ سیم ٹائپ کی بیماری ہے. جس طرح خسرہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو آسانی سے لگ سکتی ہے، روبیلا بھی سیم اسی طرح ایک شخص سے دوسرے شخص کو آسانی سے لگ سکتی ہے. یہ بھی ایک قسم کی چھوت کی بیماری ہے. خسرہ اور اس کی جو سمٹم ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. خسرہ میں بھی چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے دانے ہوتے ہیں، اس میں بھی تھوڑے سے سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے گردن کے اوپر یا منہ کی ایک سائڈ پہ اوپر سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ تھوڑے سے برائٹ ہوتے ہیں. لیکن اس بیماری کی جو خاص جو کمپلیکیشنز ہیں، یہ اس کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ کسی حاملہ خاتون کو روبیلا ہو جاتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ کئی بیماریوں کا پیدائشی طور پر شکار ہوگا. کئی کمپلیکیشنز اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، جس میں اس کا دماغ کا چھوٹا رہ جانا، دل کی امراض اور شریانوں میں خون کا ایک ہو جانا ہوتا ہے. آنکھوں کی بیماریوں میں موتیا، کالا موتیا، بہنگا پن، بہرا پن، اس ٹائپ کی بیماریاں ان بچوں کو ہو سکتی ہیں اگر یہ کسی حاملہ خاتون کو ہو جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر اس مہم کے دوران جو ہے ایک بڑا سنہری چانس ہے ہمارے پاس کہ اس وقت پاکستان میں 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کی عمر کے ہر بچے کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے کسی حد تک ہماری کمیونٹی یا ہمارے فیوچر میں جو ہیں لوگ محفوظ ہو جائیں گے. خاص طور پہ ہم آنے والی نسلوں کو اس مہم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بچا سکتے ہیں. اچھا، یہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پہ والدین کے لیے بھی. ایک چیز میں ضرور جاننا چاہوں گا سر، یہ MMR جو تھی، یہ جو بھی انجیکشن لگ رہا تھا، یہ ڈاکٹر کس ایج میں ریکمینڈ کرتے تھے؟ یا یہ ایج گروپ تقریباً بچے کو جب سال سے اوپر بچہ ہو جاتا تھا تو اس کے بعد، کیونکہ روٹین کے جو حفاظتی ٹیکے محکمہ صحت کی طرف سے لگائے جا رہے تھے، وہ 9 ماہ کی عمر میں ایک خسرے کا ٹیکہ لگتا تھا، پھر 15 ماہ کی عمر کا جب بچہ ہوتا تھا یا 12 ماہ کی عمر کا بچہ ہوتا تھا تو خسرے کی دوسری ڈوز لگائی جاتی تھی. اس کے بعد پاکستان میں سرکاری سطح پر ویکسینیشن کا کام جو ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا بچوں کے حوالے سے. تو جو فیملیز ہوتی تھیں وہ روبیلا اور اس سے علاوہ دوسری مختلف بیماریوں کے حوالے سے جو بھی ہوتا تھا حفاظتی ٹیکے مارکیٹ سے لے کے تو وہ لگاتے، اور MR بھی 1 سال سے اوپر تک کی عمر کو بچے کو وہ لگائی جاتی تھی. تو یہ حاملہ خواتین کو کیا روبیلا کے انجیکشن لگنے چاہیے؟ حاملہ خواتین کو بھی لگنے چاہیے، لگوا سکتی ہیں. TT اس لیے لگایا جاتا ہے، کسی حد تک ٹیٹنس بھی اس کا حصہ ہوتی ہے، اور روبیلا جو ہے لگنے چاہیے. لیکن ابھی جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اس کمپین کا وہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی جو ہے نا اپنی بچیوں کو خاص طور پہ جو 15 سال تک کی ہیں ان کو لگوائیں اسکولوں کے اندر خاص طور پہ. اچھا، یہ میں سننے والوں کو ضرور بتانا چاہوں گا، یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے. ہمارے آنے والی وہ نسل، وہ بچیاں جو مستقبل میں جو امید جو ہمارے لیے ہے اس ملک کی، اس وطن کی، جو آگے چڑھ کے جنہوں نے باغ دوڑ سنبھالنی ہے، ان بچوں کی جو یہ سارا پروسیس ہوگا، یہ وہ لڑکیاں جو 15 سال سے کم عمر ہیں ان کو آپ لازمی، ان لڑکے لڑکیوں سب کو ہی یہ روبیلا کی اور خسرے کی جو MR یہ پوری کمپین ہے اس میں آپ انجیکشن ضرور لگوائیں، یہ ویکسینیشن ضرور کروائیں. کیونکہ جیسا کہ ہمارے کوآرڈینیٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور بڑی معلومات سے بھرپور تھی کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل کو جب وہ حاملہ ہوتی ہیں، جب وہ آگے شادی شدہ زندگی شروع کریں گی تو ان کو روبیلا کے انجیکشن یا روبیلا کی ویکسینیشن ہو چکی ہوگی، تو ان کے لیے کسی قسم کے ان کے بچوں کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی، کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوگی، اور وہ بڑی اہم چیز ہے. اور اگر یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی تو یقیناً ہم اگر اس چیز کو اتنا محسوس نہیں کر رہے، ہمارے علم میں یہ باتیں نہیں ہوتی، ہمارے گھر پہ جب دستک ہوتی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دستک زندگی کی دستک ہے، اور اپنی زندگی کو صحت کی دستک ہے. وہ اس صحت کی دستک کو آپ نے اس دستک پہ دروازہ کھولنا ہے، اپنے بچوں کو ویکسینیشن لگوانی ہے، ویکسین، کیونکہ یہ امید ہے، یہ زندگی ہے، اور یہ دستک
معمولی نہیں ہے. وہ جو خاتون یا حضرت آپ کے دروازے تک پہنچے ہیں دور دراز چپلیں گھستے ہوئے, کس طرح کیفیت میں آپ کے گھر کن کن جگہوں پہ ہیں, وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ انہوں نے ابھی کھانا کھایا ہے نہیں کھایا, انہوں نے پانی پیا ہے نہیں پیا, لیکن وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو سر انجام دینا ہے, اور آپ شاید اس چیز کو محسوس نہیں کرتے. لیکن آج میں یہ ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کو سمجھیے, روبیلا کتنی خطرناک ہے, کتنی پیچیدگیاں ہیں اس کی, کہ حاملہ خاتون کو اگر روبیلا کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بچے کا سر چھوٹا رہ سکتا ہے, اس کو دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اور آپ سوچئے کہ ایک ایسا بچہ جو دنیا میں جنم لیتا ہے اور وہ جب دنیا میں آئے گا اور کئی بیماریوں کے ساتھ وہ دنیا میں آتا ہے, تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو ہمارے گھر کے دستک ایک ہوئی ہے دروازے پہ, ہم اس کا جواب دیں, اور جو صحت کی امید کی, جو ہمارے لیے روشنی لے کے آ رہے ہیں, زندگی کی امید لا رہے ہیں, ان کو ہم مایوس نہ لوٹائیں. ہم اپنا دروازہ کھولیں, ان کو پانی بھی پیش کریں, ممکن ہو چائے کا وقت ہو تو آپ ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں, کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک امید لے کے آ رہے ہیں. ہم ان کو اہمیت ہم ان کو دیں گے کیونکہ وہ ایک ورکر ہے, اور ایک محکمہ صحت نے اس کو جتنی ذمہ داریاں دی ہیں وہ کام کر رہا ہے دن رات. وہ یہ دیکھ رہا کہ شدید گرمی ہے, شدید سردی ہے, اور ہمارے ساتھ اتنا اپنا قیمتی وقت نکال کے فیلڈ میں, یہ وہ وقت ہے جب ہمارے ساتھ جو محمد خان ہیں, ان کی اس وقت یہ پورے ضلع میں اس وقت یہ مصروف ہیں, ان کے پاس یقیناً بالکل وقت نہیں تھا کہ یہ اپنے فیلڈ کے لوگوں کو اس وقت یہ دیکھ رہے ہوں گے, گنتی میں مصروف ہوں گے کہ اس وقت کتنے لوگ آئے, کہاں پہنچے, لیکن اس میں سے یہ قیمتی وقت لے کے آئے اس آگاہی کے لیے, تاکہ آپ کے علم میں یہ آئے کہ خسرہ روبیلا کی جو یہ کمپین چل رہی ہے, یہ جو مہم ہے, یہ کس لیے ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو شاید ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے, بلکہ اگر پریکٹیکلی ہم دیکھا جائے تو ہم زندگی کو مایوس کریں گے. ہم ایک اور چیز بھی سر پوچھنا چاہیں گے, اس مہم کے دوران جو ایم آر کی ہے, بچوں کو جو آپ ویکسینیشن دے رہے ہیں, وہ کیا اس کی آپ کی حکمت عملی ہے, کیا اسٹریٹجی ہے؟ ڈاکٹر صاحب, ابھی یہ کمپین ہماری 15 نومبر سے پورے پاکستان میں شروع ہو چکی ہے, اور یہ 27 نومبر تک یہ ہماری کمپین جاری رہے گی. یہ ہر گھر اور ہر سکول کے اندر ہماری ٹیمیں جا رہی ہیں. کمیونٹی کے اندر ہماری جو ہے کسی محلے میں, کسی گلی میں, کسی بھی جگہ پہ وہ اپنا ہیلتھ سیشن کنڈکٹ کریں گے. اس سیشن کے دوران ہاؤس ٹو ہاؤس کچھ لوگ ہمارے وزٹ کریں گے, وہ اس ایج 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کے ایج گروپ کے بچوں کو اس ہیلتھ سیشن کی طرف جو ہے وہ بھیجیں گے, اور اس سیشن کے اوپر جا کے بچوں کو روٹین کی یہ جو ہے خسرہ روبیلا کے حوالے سے بچوں کی ویکسینیشن ہوگی. اور اسی طرح ہماری ٹیمیں ہر روز, اگر اس کمیونٹی, اس کیچمنٹ ایریے کے اندر کوئی اگر سکول ہے تو سب سے پہلے صبح ہماری ٹیمیں سکول سے سٹارٹ کریں گی, اور صبح سویرے جا کے سکولوں کے اندر ویکسینیشن کریں گی. اور سکولوں کے اندر ہماری ٹیمیں ویکسینیشن کر بھی رہی ہیں. سکولوں کی طرف سے ہمارے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ پولیو مہم کے دوران بھی, اور اب اس مہم کے دوران بھی سکولوں کا ہمارے ساتھ اچھا کوآپریشن ہے. لیکن ہماری والدین سے یہ گزارش ہے کہ اگر ان کے بچے سکولوں میں جا رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں سے یہ ضرور پوچھیں کہ اگر ان کو اسکول کے اندر محکمہ صحت کی کسی ٹیم نے خسرہ روبیلا سے بچاؤ کے کوئی حفاظتی ٹیکے لگا دیے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر ان کو نہیں لگے ابھی تک تو اسکولوں کو اس چیز کی اجازت دیں کہ وہ اگر ٹیم وہاں پہ آتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو ہر صورت میں اسکول سے کمیونٹی کے اندر ہر 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کے ایج گروپ کے بچے کو ویکسینیشن ضرور کرائیں, کیونکہ یہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس بڑا سنہری موقع ہے کہ ہم اس وقت 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کے ہر بچے کو ایک دفعہ ویکسینیٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر یہ کمپین ختم ہو جاتی ہے تو اس کمپین کے خاتمے کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسی اپارچونٹی دوبارہ نہیں ہوگی کہ ہم 15 سال تک کے کسی بھی ایج گروپ کے بچے کو دوبارہ فری میں ویکسینیشن کروا سکیں. اس کے بعد اگر ہوگا تو یہ ایم آر جو ویکسین ہے
یہ ہماری روٹین کی ویکسینیشن کا حصہ بن جائے گی، اور یہ دسمبر سے آگے جو ہے صرف 9 ماہ کی ایج کے گروپ کو لگائی جائے گی. جو نیا پیدا ہونے والا بچہ ہوگا اس کو 9 ماہ کی عمر میں یہ ویکسین ہوگی، ادروائز کسی بڑی ایج گروپ کے کسی بچے کو یہ ویکسین نہیں ہوگی. یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم پیغام ہے محکمہ صحت کی جانب سے. ہمارے کوآرڈینیٹر EPI کوآرڈینیٹر یقیناً اپنے قیمتی وقت میں سے وہ جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ آگاہی ہو سکے. آپ تک یہ جو اندھیرا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں، اور یہ جو کمپین ہے یہ کتنی قیمتی ہے. یہ زندگی کی امید ہے. میں اس کو پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ زندگی کی امید ہے. اس امید کو، اس روشنی کو آپ حاصل کیجئے. اس صحت کی یہ دستک کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. میں ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا، میرے پاس سوالات بھی یقیناً آ رہے ہیں. ہمارا فیس بک پیج میں پھر آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. پروگرام سن رہے ہیں آپ FM 102.2 رفا سے. پروگرام ہے گیس گیلری، اور یہ بہت قیمتی پروگرام ترتیب دیا ہے ہمارے پروڈیوسر ہیں عرفان بھٹی صاحب. کی بڑی کاوشیں ہوتی ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگ آپ تک لے کے آئیں یا ایسے موضوعات آپ تک پہنچائیں جو بہت عوام کے لیے بیحد ضروری ہوتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سارا سلسلہ کس طرح ہے، لیکن میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، رفا FM 102.2، جہاں پہ اس وقت پروگرام لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ اپنے سوالات بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، اور جو آپ اس وقت کمنٹ کر رہے ہیں وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا پروگرام اس وقت لائیو اس وقت چل رہا ہے ہمارے HEC کے ویب ٹی وی پہ. اس وقت ہم موجود ہیں، اور میں پھر ایک مرتبہ HEC کا ویب ٹی وی کا پتہ آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ وہاں لاگ ان ہوں، وہاں دیکھیں. آپ ویب سائٹ پہ جائیں، اور اگر آپ وہاں پہ بھی کچھ چیزیں ہمیں سننا چاہتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے براہ راست مخاطب ہونا چاہتے ہیں، آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مہم پہلی مرتبہ ہو رہی ہے اور یہ اس کی خاص بات ہے. اس سے پہلے روبیلا کے MR روبیلا خسرہ کی مہم کبھی نہیں ہوئی, اور یہ نارمل MMR کا میزل اور روبیلا کا جو MMR کا انجیکشن اس سے پہلے ملتا تھا, آج سے سال پہلے تک اس کی قیمت تھی 2000 روپے. اس وقت وہ شارٹ ہے مارکیٹ میں اور وہ کوئی محکمہ صحت یا کہیں سے آپ کو نہیں ملتا تھا, وہ آپ کو خود لینا پڑتا تھا, اور وہ 4000 روپے کا اس وقت وہ ایک جو ہے انجیکشن یا ایک ویکسین ہے. آپ یہ سوچئے کہ اس وقت یہی انجیکشن یہی ویکسین آپ کے دروازے پہ بلا معاوضہ آئی ہوئی ہے. اور جیسا کہ ہمارے EPI کوآرڈینیٹر محمد علی جو محمد خان ہمارے ساتھ راولپنڈی کے, انہوں نے ہم تک یہ پہنچایا, یہ ہمارے علم میں لائے کہ یہ خاص طور پہ یہ جو اس وقت یہ جو کمپین ہے, یہ جو مہم ہے, اس کی خاص بات اس وقت یہ ہے کہ یہ 15 سال تک کے بچوں کو دی جا رہی ہے. اور آپ اس چیز کو سمجھیے کہ ان کی کمپلیکیشنز, اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اگر آپ نہیں لگواتے تو کتنی پیچیدگیاں آپ کی زندگی میں, آپ کے بچوں کی زندگی میں ہو سکتی ہیں. اور یہ بچے ہمارے اثاثہ ہیں, یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, یہی مستقبل ہیں, یہی پاکستان ہے. تو کیا آپ اپنے وطن کو آپ اس طرح ایسے حالت میں لے جانا چاہیں گے کہ جہاں پہ اندھیرا ہو, امید نہ ہو, اور آپ کے بچے صحت مند نہ ہوں؟ اور اگر وہ صحت مند نہیں ہوں گے تو آپ سوچئے کہ یہ وطن بھی صحت مند نہیں ہوگا. یہاں کیا امید جنم لے گی؟ ہم نے امید کو آگے بڑھانا ہے, ہم نے روشنی کو لے کے چلنا ہے, ہم نے یہ سوچنا ہے کہ صحت مند ایک جسم ہوگا تو اس میں ہی ایک صحت مند دماغ ہوگا. اور جبکہ روبیلا میں تو یہ کیفیت ہے کہ روبیلا کی صورت میں حاملہ خاتون کو اگر روبیلا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ جو بچہ ہے جس نے جنم لینا ہے, جس نے اس دنیا میں سانسیں لینی ہے, جس نے آنکھیں کھولنی ہے, اس کا دماغ جو ہوگا وہ چھوٹا ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. آپ سوچیں ایسا بچہ ہمارے معاشرے کے لیے کس حالت میں, کیا وہ مفید ہوگا؟ اس وطن کو ہم کیا دیں گے؟ وہ اس وطن میں کہاں وہ اپنا مقام پائے گا؟ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحت مند ہو, یہ ملک ترقی کرے, پاکستان روشنیوں کی جانب بڑھے. تو آج آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب تک یہ مہم جاری ہے, اس میں آپ کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے
تو بھی آپ نے ویلکم کرنا ہے. آپ کے اسکول میں وہ ٹیم آتی ہے تب بھی آپ نے بچے کو لگوانا ہے, ویکسین کروانی ہے. اور ان دونوں صورتوں میں اگر آپ تک وہ نہیں پہنچ پا رہے تو پھر آپ نے خود وہاں تک جانا ہے. آپ کا قریبی بیسک ہیلتھ یونٹ ہوگا, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں محمد خان صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ اگر اسکول میں بھی ٹیم نہیں آتی, آپ کے دروازے پہ بھی نہیں آ پاتی, بعض صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے, یا آ گئے ہوں آپ تک تو ممکن ہے اس دن آپ گھر پہ نہ ہوں, آپ کے تالا لگاؤ. خواتین, ملازم پیشہ خواتین ہو سکتی ہیں کہ کام پہ گئی ہوئی ہوں, بچوں کو آپ بعض صورتوں میں اپنے پڑوس میں یا اپنے جاننے والے گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے وہ ساری کنڈیشنز, وہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھنا ہے. ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ وہ خواتین جو ورکنگ وومن ہیں وہ عین ممکن ہے اس وقت جاب پہ ہوں, اپنے اسکول میں کسی اور جگہ کام پہ ہوں جہاں بھی وہ کام کرتی ہیں, یا اپنے شوہر کے ساتھ کہیں اور ہوں, تو ممکن ہے وہ ان کے گھر پہ وہ اس ٹیم سے فائدہ نہ لے سکیں, وہ ویکسینیشن نہ لگوا سکیں ہوں. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے اسکول میں یہ ویکسین لگوا لیں, وہاں بھی نہیں لگوا سکتے تو کوشش کیجئے کہ آپ بیسک ہیلتھ یونٹ جائیں, وہاں پہ یہ سہولت موجود ہے. آپ کے پاس وہ بچے کا کارڈ بھی ہوگا, آپ کا شناختی کارڈ بھی ہوگا, بے فارم بھی آپ کے پاس موجود ہوگا. آپ اس ملک کے شہری ہیں, آپ کا حق ہے, اور آپ سوچئے کہ اس وطن کا, اس ملک کا, پاکستان کا آپ کے اوپر حق ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اپنے وطن کو وہ صحت مند جنریشن دیں, وہ نسل دیں جو اس وطن کی تعمیر میں اپنا حصہ اور کردار ادا کرے. تو ایک سوال میرے سامنے ضرور ہے, وہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اسکول کی انتظامیہ, محمد خان صاحب, یہ کسی نے پوچھا ہے کہ اسکول کی انتظامیہ آپ سے کس طرح رابطہ کر سکتی ہے کہ کوئی اسکول چاہتا ہے کہ آپ کے لوگ وہاں تک پہنچیں, کوئی فون نمبر, آپ کوئی رابطہ نمبر دینا چاہیں کوئی ہمارے عوام سننے والوں سے؟ جی ڈاکٹر صاحب, جہاں تک بات اسکولوں کی ہے تو پری کمپین ایکٹیویٹیز میں ہم نے تمام ڈسٹرکٹ پنڈی کے اندر جتنے بھی پرائیویٹ گورنمنٹ اسکولز ہیں ان تمام اسکولوں کی ہم نے رجسٹریشن کی ہے. ان تمام اسکولوں کا ریکارڈ ہم نے اکٹھا کیا کہ کس ایج تک کتنے بچے ہیں اس اسکول کے اندر ویکسینیٹ ہوں گے, اور ان کو ایک شیڈول دے دیا گیا کہ کس تاریخ کو آپ کے اسکول کے اندر ہماری محکمہ صحت کی ٹیمیں وزٹ کریں گی. اس شیڈول کے مطابق ہماری ٹیمیں وزٹ کر رہی ہیں اور ویکسینیشن ہو رہی ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے کہ بچے کم آئے ہیں یا کوئی ٹیسٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے بچے نہیں آ سکے, یا اب سے غیر حاضر بچے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. ادروائز اسکولوں میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی ایسا اسکول رہ گیا ہے جس کو محکمہ صحت کی کسی ٹیم نے پری کمپین میں وزٹ نہیں کیا, یا اس کے نوٹس تک یہ چیز نہیں آئی کہ کوئی مہم ہو رہی ہے اور میرے اسکول میں بھی کس ڈیٹ کو ٹیمیں آئیں گی محکمہ صحت کی, تو ان اسکولوں کے لیے یہ ہے کہ میرا نمبر لکھ لیں 0333490698 یہ میرا نمبر ہے. اس نمبر کے اوپر اطلاع کریں کہ ہمارے اسکول کے اندر آپ کی ٹیم نے آنا تھا شیڈول کے مطابق, یا کوئی شیڈول ہمیں نہیں دیا گیا, کب آئے گی ٹیم, تو انشاءاللہ ہم اپنی ٹیم اس سے دوسرے روز یا اسی روز ہم بھیج دیں گے اور آپ کا اسکول ویکسینیٹ ہو جائے گا. یہ بہت اہم سوال تھا, ہم سے پوچھا گیا, آصف جو ہے ان کی جانب سے سوال آیا تھا, اس کا انہوں نے بڑا تفصیلی جواب دیا کہ یہ کمپین شروع ہونے سے پہلے محکمہ صحت جو ہے وہ پورا اس کا ایک سسٹم بناتا ہے. پری اسکول, سر اس کو کیا کہتے ہیں, پری اسکول کمپین یا کیا کہلاتی ہے یہ؟ پری کمپین ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اچھا, پری کمپین ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کسی بھی مہم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کمیونٹی کو اویئر کرنے کے لیے کہ کون سی تاریخ سے ہم کمپین کرنے جا رہے ہیں, لوگوں کی اویئرنیس کے لیے, سکولوں کو بتانے کے لیے, تاکہ جس دن ٹیم جائے وہاں پہ عملہ اسکول کا یا اسکول کے اندر موجود بچوں کے والدین اس حوالے سے پہلے سے آگاہ ہوں کہ محکمہ صحت کی کوئی ٹیم 12 تاریخ کو 10 تاریخ کو اسکول وزٹ کرے گی اور وہ بچوں کو کسی بیماری کے خلاف ویکسینیشن کرے گی. تو یہ پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے, پہلے سے شیڈول جو ہے ہم شیئر کر دیتے ہیں ہر اسکول کے اندر, تاکہ کسی قسم کی کوئی
رکاوٹ نہ ہو اور سموتھلی جو ہے ویکسینیشن کا عمل کیا جا سکے. اچھا، یہ عمل جس طریقے سے پری کمپین ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے یہ پاکستان کے ہر ضلع میں اسی طرح ہوتی ہے؟ جی، پاکستان کے ہر ضلع کے اندر اسی طرح پلان کیا گیا ہے. اچھا، یہ سننے والوں کو دیکھنے والوں کو ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پنڈی میں ہیں، بہت اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ ہوں لیکن آپ کی فیملی کسی اور ضلع میں ہو، تو آپ یہ سوچئے کہ جہاں پہ بھی آپ کی فیملی ہے، ہمارے پروگرام کے بعد آپ پہلی فرصت میں ان کو فون کیجیے، اپنے گھر والوں کو، ان کو بتائیں کہ اگر انہوں نے انجیکشن نہیں لگوایا تو پہلی فرصت میں یہ انجیکشن لگوائیں. آج اگر نہیں لگوا سکتے تو کل لازمی اس چیز کو دیکھیں، اسکول میں لگوائیں. وہاں نہیں لگواتے تو بیسک ہیلتھ یونٹ آپ کے ارد گرد جہاں بھی ہے اس کا پتہ کریں، اور وہاں جا کے دن کے وقت میرے خیال میں 4 بجے تک یہ بیسک ہیلتھ یونٹ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک جو ہے یہ ویکسینیشن ہر بیسک ہیلتھ یونٹ کے اوپر، ہر ڈسپینسری کے اوپر، ہر بڑے اور چھوٹے سرکاری ہاسپٹل کے اندر یہ ویکسینیشن کی جا رہی ہے. اور یہ ہفتہ اتوار بھی کھلی رہے؟ ہفتے والے دن کھلا ہوگا، اتوار والے دن یہ ویکسینیشن نہیں ہوگی. اتوار والے دن چھٹی ہے اور سوموار سے لے کر سیٹرڈے تک یہ کمپین جاری رہتی ہے. اچھا، اور یہ کمپین 15 نومبر سے شروع ہوئی ہے اور 27 نومبر تک جاری رہے گی. اور یہ کمپین ابھی اس وقت 27 تاریخ تک چل رہی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ یہ چیز لازمی دیکھیں کہ 27 تاریخ تک میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے. آپ نے یہ انتظار نہیں کرنا کہ 27 تاریخ آئے گی تو میں 27 تاریخ کو ویٹ کرتا ہوں، میری زندگی میں یہ بھی کام ہے وہ بھی کام ہے. آپ اس چیز کو ترجیح دیجئے. جیسے آپ زندگی میں سوچتے ہیں کوئی ہنگامی کیفیت ہوتی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل ایمرجنسی میں جانا ہوتا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں، پھر آپ دنیا کے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وقت اس کمپین کے اوپر آپ توجہ دیجئے اور سارے کام چھوڑ کے آج کے دن بھی 4 بجے تک، صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک راولپنڈی کے کسی بھی بیسک ہیلتھ یونٹ میں، آپ سرکاری اسپتال میں، سرکاری ڈسپینسری میں آپ صبح 8 سے شام 4 بجے تک وزٹ کر سکتے ہیں علاوہ اتوار. اور آپ جائیں، آپ پنڈی ڈسٹرکٹ کے علاوہ بھی کہیں ہیں پورے پاکستان میں، یعنی کہ ملک بھر میں آپ جس بھی ضلع میں موجود ہیں وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس اس چیز کو کر رہا ہے، اس کمپین کو. آپ پورے پاکستان میں آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو یہ سہولت میسر ہوگی. صبح 8 سے 4 بجے تک آپ بیسک ہیلتھ یونٹ میں آپ جائیں، آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ DHQ میں جائیں، آپ کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں جائیں، وہاں پہ اس وقت یہ سہولت موجود ہے. اور اگر کہیں آپ کو یہ سہولت نہیں ملتی، میرے پاس اس وقت فون نمبر ہے، مجھ سے کوآرڈینیٹر صاحب نے یہ نمبر بھی شیئر کیا ہے، میں وہ نمبر آپ سے دہرا دیتا ہوں کہ آپ یہ ڈسٹرکٹ کنٹرول روم ہے جہاں پہ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے ویکسین اگر نہیں لگی تو یہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی آپ کو مسئلہ آ رہا ہے آپ شکایت درج کرا سکتے ہیں. وہ نمبر بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، 051 9292 547. میں نمبر ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، اگر آپ نے کاغذ قلم نکال لیا ہے، نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل میں ہی ڈائریکٹ اس کو فیڈ کر لیجئے تو بہتر رہے گا، کیونکہ کسی بھی صورت میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. 051 9292 547 یہ ضلعی کنٹرول روم کا نمبر ہے، DC آفس کا ہے یہ بیسکلی، جہاں پہ کسی قسم کی بھی شکایت یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ویکسین کے حوالے سے آپ تک نہیں پہنچی تو آپ ان کو بتائیں، اپنے گھر کا پتہ لکھوائیں، ان کو علم میں لائیں، اپنا نام بتائیں کہ ہم تک یہ ٹیم نہیں پہنچی، تو وہ اگلے دن وہ ٹیم انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی اور یہ آپ کو ویکسین لگا دی جائے گی. اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کو ایسی شکایت آتی ہے، کوئی مسئلہ محسوس ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا، اسکول کی انتظامیہ کے لیے کوئی ایسا اسکول اس وقت ہو سکتا ہے موجود جہاں جو پری ایکٹیویٹی میں شریک نہیں رہا یا ان کے پرنسپل رابطے میں نہیں آ سکے یا انتظامیہ نے ضلع انتظامیہ کے ساتھ یا محکمہ صحت کے ساتھ وہ رابطے میں نہیں تھے یا کسی
وجہ سے وہ اپنے اسکول کو رجسٹر نہیں کرا سکے. تو میں پھر یہاں EPI کوآرڈینیٹر محمد خان صاحب کا بھی نمبر شیئر کر دیتا ہوں, آپ لوگ چاہیں آپ ان سے, لیکن یہ نمبر صرف اسکول کے انتظامیہ کے لیے ہے. تو اسکول انتظامیہ صرف اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اپنا میسج چھوڑ دیجئے, اپنے اسکول کا نام وہاں پہ چھوڑ دیجئے, تو وہ آپ سے رابطہ محکمہ صحت خود کر لے گا. آپ نے ایک صرف میسج چھوڑنا ہے, اور وہ نمبر ہے 0333 4906987. میں پھر نمبر دہرا دیتا ہوں, 0333 4906987. محمد خان صاحب کا یہ نمبر ہے. آپ اس پہ رابطہ کیجئے, ضروری نہیں ہے آپ کال کریں, آپ وہاں پہ ایک میسج, ایک SMS آپ چھوڑ دیجئے, اپنے اسکول کا نام, اپنا نام, اپنے اسکول کا نام, اور ساتھ میں لکھ دیجیے کہ کمپین کے لیے ہم سے رابطہ کر لیا جائے. اور یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کنٹرول روم پہ بھی کال کر سکتے ہیں. اچھا, اور آپ کے اسکول کو اگر آپ کے اسکول تک نہیں پہنچے تو آپ اپنے اسکول کی رجسٹریشن بھی کروانا چاہیں, کہ آپ چاہیں کہ ہمارے اسکول کا وزٹ کیا جائے, تو ضلعی کنٹرول روم جو ہے, جہاں سے ڈسٹرکٹ DC آفس سے جو پورا کنٹرول ہوتا ہے اس کمپین کے دوران, چونکہ وہاں ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں ضلع بھر کی کارکردگی یا جو بھی اپڈیٹس ہیں روزانہ کی یومیہ حوالے سے, تو وہ نمبر میں پھر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. آپ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ لکھ لیجیے اپنے پاس, آپ سے مس نہیں ہونا چاہیے. وہ نمبر ہے 05192925447. میں پھر دوہرا دیتا ہوں نمبر 051. اگر آپ موبائل سے کال کر رہے ہیں تو 051 ملائیں, اور اگر آپ PTCL سے کال کر رہے ہیں تو آپ کو 051 ملانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نمبر میں پھر دوہرا دیتا ہوں 05192925447. اس نمبر پہ آپ ضلعی کنٹرول روم میں رابطہ کیجئے. آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے یہاں نہیں پہنچے یہ, تو وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے اور اس مسئلے کو وہ بالکل دیکھیں گے, اور تاکہ وہ اس چیزوں کو بہتر کر سکیں. میں پھر ایک دفعہ دہرا بھی دیتا ہوں ایک اور چیز کو, HEC کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ پروگرام اس وقت ہمارا HEC کے تعاون سے HEC کے ویب TV پہ بھی ہم اس وقت موجود ہیں. آپ ہمیں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک آپ ہمیں وہاں دیکھنا چاہیں تو میں وہ پتہ بھی دہرا دیتا ہوں, HEC کا www.edutv.hec.gov.pk. میں پتہ پھر ایک مرتبہ آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے پاس دیکھ لیں. آپ ہمیں HEC پہ بھی براہ راست ہمیں سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. وہ پتہ ہے www.edutv.hec.gov.pk. یا HEC کے ویب TV پہ ہمارا یہ پتہ اس وقت موجود ہے, وہاں پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج موجود ہے FM 102.2 رفا FM 102.2 پہ آپ ہمیں لائیو سن بھی سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج پہ آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں, اور وہاں پہ آپ ہمارے کچھ سوالات آپ کے ذہن میں جو ہیں, کوئی مسائل ہیں, کوئی بھی آپ چیز ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت EPI کوآرڈینیٹر محمد خان راولپنڈی کے وہ موجود ہیں, وہ آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیں گے. آپ جیسے جو چیزیں ابھی آئیں اسکول کے حوالے سے ہمارے سامنے ہم سے پوچھا گیا, ہم نے اس کا بھی انہوں نے اس کا حل دے دیا, ہم تک نمبر بھی پہنچا دیا. آگے بڑھتے ہیں, کچھ ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں وہ ہم پوچھنا چاہیں گے. اچھا سر, یہ 15 سال تک کی آپ نے کیوں کمپین, اسپیشلی یہ پہلی دفعہ اور آپ کہہ رہے ہیں آخری دفعہ بھی ہے, یہ کس طرح لانچ کی گئی, یہ کیا خیال آیا؟ بیسیکلی یہ جو مطلب ویکسینیشن پروگرام ہے, یہ بچوں کا ویکسینیشن پروگرام ہے, لیکن چونکہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ویکسینیشن متعارف کروائی جا رہی ہے, تو جو پہلے سے کیس ہماری کمیونٹی کے اندر پائے جا رہے ہیں, روبیلا خسرہ کے بھی ہیں, لیکن روبیلا کے جو کیسز پائے جا رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سٹینڈرڈ ایج گروپ بنایا جاتا ہے, جو سرویلنس کی بیس کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر ہم اس ایج گروپ تک کے بچوں کو ویکسینیشن کر دیں تو جو پہلے سے کمیونٹی کے اندر کمپلیکیشن یا بیماری کے خلاف بیماری جو پھیل رہی ہے اس کے پھیلاؤ کو ایک دفعہ روک دیا جائے گا. اس کے بعد آنے والے جو نیو بارن بچے ہیں, 9 ماہ کی عمر کا کوئی بچہ ہوگا تو اس کو اس ایج گروپ میں ویکسینیٹ کر دیا جائے گا, اور فیوچر کے اندر جو ہے ہم اس بیماری سے کسی حد تک خود کو سیف کر پائیں گے. اچھا, اس لیے جو ہے یہ طے کیا گیا. اور یہ کیا مطلب ایک ہی مرتبہ کے لیے ہے کہ 15 سال تک کی, اگر آگے بھی ہوگا ایسا؟ نہیں,
15 سال تک ایک ہی دفعہ، ابھی چونکہ فرسٹ ٹائم سٹارٹ ہو رہی ہے، ایک ہی دفعہ ہوگا. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی فیوچرز کے اندر اس کی وبا پھیلتی ہے تو جس کیچمنٹ ایریے کے اندر ہوگی اس کیچمنٹ ایریے کے اندر یہ نہیں ہے کہ دوبارہ ویکسینیشن نہیں ہوگی، ہم دوبارہ ویکسینیشن کریں گے. کوئی بھی بیماری کسی بھی کمیونٹی کے اندر پھیلتی ہے تو اس کی سرویلنس کے بعد یہ طے کر لیا جاتا ہے، یہ پلان کر لیا جاتا ہے کہ اس کیچمنٹ یا کمیونٹی ایریے میں کس ایج گروپ تک اگر ہم ویکسینیشن کر دیں تو اس بیماری کو مزید پھیلاؤ کو ہم روک سکتے ہیں. اچھا، یہ یعنی کہ یہ پورے آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہوتا ہے، یعنی کہ اعداد و شمار کی بنیاد پہ محکمہ صحت یہ طے کرتا ہے کہ کون سی بیماری کی کون سی ویکسینیشن کب کرنی ہے. اور چونکہ ہم عام طور پہ یہ بچوں میں ہی کرتے ہیں، وہ جو 6 بیماریاں 8 بیماریوں کے ہم کرتے ہیں، وہ اس کی لاسٹ کیا عمر ہوتی ہے؟ 3 سال تک کا ہوتا ہے وہ، یا آخری لاسٹ جو عمر ہے آخری جو ٹیکہ لگتا ہے وہ 15 ماہ کی عمر تک بچے کو لگ رہا ہے. اچھا. اور یہ جو روبیلا اور ہمارا یہ ہے یہ بھی اسی طرح لگے گا، لیکن ہم اس کے ساتھ بوسٹر ڈوزز بھی لگا رہے ہیں. ڈی پی ٹی کی بوسٹر ڈوز جو ہے وہ بچے کو 4 سال تک کے ایج گروپ میں لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہے 10 سال تک کی ایج گروپ میں بھی ڈی پی ٹی ہمارے بچوں کو لگائی جا رہی ہے. یہ بھی ہم ساتھ کر رہے ہیں. اچھا، یعنی کہ یہ چیز پہلی مرتبہ ہوئی کہ 15 ماہ تک ہم یہ سارا پروسیس کرتے تھے، لیکن یہ بڑھا دیے گئے. اچھا سر، یہ جتنی ویکسینیشن کی فراہمی ہے، یہ بھی سننے والے یقیناً جاننا چاہیں گے، یہ محکمہ صحت کی اپنی حکومتیں، یہ WHO کی جانب سے ہیں، یا یہ فراہمی کس طرح سے یہ سارا؟ یہ پاکستان میں جو ہے اس وقت جو روٹین کی ویکسینیشن چلائی جا رہی ہے، یہ WHO کی طرف سے کوآپریشن ہے ہمارے ساتھ، یونیسیف WHO کی طرف سے، لیکن اس میں ہم پیمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان پرچیز کر رہی ہے بہت سی ویکسینیں. کچھ ایک آدھ ویکسین ہے جو ہمیں مطلب یہ جو ابھی ہمیں MR کمپین کے حوالے سے ویکسین ملی ہے، یہ یونیسیف کی طرف سے WHO کی طرف سے ہے، لیکن جو دوسری روٹین کی ویکسینیشن ہے وہ پاکستان بائے کر رہا ہے WHO کے تعاون سے. اچھا، یہ جو ابھی MR ہمیں ملی ہے یہ WHO کی جانب سے ہے؟ اور جی WHO کی ریکمینڈڈ ہے، لیکن اس میں بھی پاکستان نے بائی کیا ہے اس کو بھی. اچھا، پاکستان کی کچھ حصہ ہے جو بائی کیا گیا، کچھ کچھ ان کی طرف سے ڈونیشن بھی ہے. اچھا، کچھ یعنی کہ ایک بہت بڑی کمپین ہے. تو سر کوئی اعداد و شمار بھی میں آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے ابھی ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم تھوڑے سے اعداد و شمار بھی طے کر لیں کہ ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارے ٹارگیٹس کیا ہیں کمپین کے، اور ہم نے ابھی 15 تاریخ سے کتنے ڈسٹرکٹ میں طے کر لیے. اگر آپ کے پاس پنجاب کا ڈیٹا ہو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، یا پاکستان کا؟ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کمپین اس وقت 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کی ہر ایج گروپ کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ مہم ہماری 15 نومبر سے سٹارٹ ہوئی ہے اور 27 نومبر تک جاری رہے گی. اس مہم کے دوران پورے پاکستان کا جو ہدف ٹارگٹ تھا وہ 90.28 ملین تھا، جس میں سے 54.57 ملین اگر اوورآل پاکستان کا دیکھیں تو یہ کور ہو چکا ہے، ٹارگٹ یعنی کمپلیٹ ہو چکا ہے، جو کہ راؤنڈ اباؤٹ 60% ٹارگٹ بنتا ہے، جو ہدف پورا کر لیا گیا ہے. اسی طرح پنجاب لیول کے اوپر 63% ہدف پورا کر لیا گیا ہے. اور ڈسٹرکٹ پنڈی کے حوالے سے اگر بات کریں تو ڈسٹرکٹ پنڈی کا جو ٹارگٹ تھا 2.33 ملین تھا، اور اس میں سے 1.3 ملین اچیو کر لیا گیا ہے، اور 60% ٹارگٹ یعنی ہدف ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اور اس مہم کے دوران جو سب سے زیادہ ہمارے بچوں کی ریشو ہے وہ اسکول گوئنگ بچے زیادہ ہیں. 15 سال تک ایج گروپ ہے، اور 15 سال تک ایج گروپ جو ہے وہ اچھا خاصا ہوتا ہے. 5 سال تک کی عمر کا بچہ جو ہوتا ہے وہ کسی حد تک ہم کہتے ہیں کہ گھر کے اندر موجود ہے، لیکن 5 سال سے اوپر جب بھی کوئی بچہ ہو جاتا ہے تو وہ اسکول گوئنگ ہو جاتا ہے. اور اسکول کے اندر 5 سال سے لے کر 15 سال تک کی عمر کے بچے، یعنی 10 سال کا ایج گروپ جو اوپر والا ہے وہ اسکولوں کے اندر ہے. موسٹلی بچوں کی تعداد جو اس مہم کے لیے ہم نے ویکسینیٹ کرنے وہ اسکولوں کے اندر ٹارگٹ ہمارا ہے. تو اسکولوں کے حوالے سے ہماری تمام اسکول کے اساتذہ کرام، تمام اسکول کے پرنسپل صاحبان، ادارے کے مالک صاحبان، مالکان کے صاحبان سے گزارش ہے کہ محکمہ صحت کی طرف سے آنے والی ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. اور ڈسٹرکٹ پنڈی کے حوالے سے انتظامیہ کی طرف سے تمام اسکول سے ہماری گزارش ہے کہ وہ محکمہ صحت کی تمام ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں.
والدین اگر ریفیوز کر رہے ہیں تو والدین کو اس مہم کی اہمیت کے بارے میں بتائیں کہ روبیلا ایک ایسی موذی مرض ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بچیوں کو ہو جاتا ہے تو آنے والی نسلیں ہماری اپاج ہو سکتی ہیں، آنے والی نسلوں میں مختلف بیماریاں کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہیں، بچے دل کے عارضہ میں مکمل ساری زندگی کے لیے مبتلا ہو سکتے ہیں، بچے گونگے ہو سکتے ہیں، بہرے ہو سکتے ہیں، نابینا ہو سکتے ہیں۔ تو ان کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو محفوظ بنائیں، اور اس حوالے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، محکمہ صحت مل کر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں محفوظ اور صحت مند پاکستان کا خواب دے گا۔ یہ آپ کی بڑی اہم تھی۔ اچھا، ایک چیز آخر میں جاتے تھے ہم، ایک چیز ہے کہ یہ جب یہ ویکسینیشن ہوتی ہے تو بچے بیمار یا بخار یا ان کو نیکسٹ ڈے کوئی طبیعت وہ ہو رہی ہے؟ کوئی بھی ویکسینیشن اگر ہوتی ہے، کیونکہ ویکسین کے اندر زندہ جراثیم ہوتے ہیں جنہوں نے اندر جا کے آپ کی باڈی کے اندر اینٹی باڈیز بنانی ہوتی ہیں، انہوں نے ایکٹیو ہونا ہوتا ہے، تو وہ باڈی کے اندر ان یونیول ایکٹیویٹی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اگر کوئی بچے صحت مند تھوڑے سے کمزور ہیں یا تھوڑے سے حساس بچے ہیں تو ان کے اندر تھوڑا بہت جو ہے بچوں میں یوزلی طور پر عام طور پر تبدیلی آتی ہے کہ ان کو ہلکی سی ٹمپریچر، بخار، شدید بخار تو نہیں ہوتا، سمپل سا نارمل بخار ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں کیا ہے کہ تمام والدین سے گزارش ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے کو کوئی فیور وغیرہ ہلکا سا ہو رہا ہے تو پیناڈال سیرپ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی کمپلیکیشن آتی ہے تو اسی یونین کونسل کے اندر موجود ہماری ٹیموں سے رابطہ کریں، ادھر ہی ہر یونین کونسل کے اندر اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی کمپلیکیشن آ رہی ہیں تو ہر یونین کونسل کے اندر ایک ڈاکٹر موجود ہے جو والدین کی رہنمائی، والدین کی مدد کے لیے ہر وقت صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک کمیونٹی کے اندر موجود ہوتا ہے، اور وہ ان کمپلیکیشن کو ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اگر دیکھیں تو اس پوری مہم کے دوران جو ہے تقریباً 24 ایسے بچے، یعنی لاسٹ 7 ڈیز کے اندر 24 ایسے بچے آئے ہیں جن کو لائٹ سا تھوڑا بہت تبدیلی ہوئی ہے، فیور ہوا ہے، بچہ فیور کی وجہ سے تھوڑا بہت ڈر گیا ہے کیونکہ انجیکشن سے ڈرتے ہیں، تو نارمل ٹائپ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور اس کو موقع پہ موجود ہمارے ایفی فوکل پرسن میڈیکل افیسر صاحب نے ہینڈل کیا ہے، اور کوئی بھی بچہ، کوئی بھی ایسی کمپلیکیشن نہیں آئی کہ جس سے ہم ڈر کے ویکسینیشن نہ کروں۔ اچھا، کیونکہ میری بیٹی ہے 8 سال کی، اس کو بھی انجیکشن یہ کل لگا تو آج وہ بڑی روتی رہی کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ بچوں کے لیے سر واقعی بڑا تھا، چھوٹے بچوں کو تو شاید اتنا فیل نہیں ہوتا، بڑے بچے سوچتے ہیں کہ انجیکشن لگ رہا ہے تو تھوڑے سے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے گھبرانا نہیں ہے، اس چیز کو لے کے چلنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ یہ بڑی بنیادی چیز ہے، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور یہ روبیلا کو آپ سمجھیں کہ یہ بچیوں کی زندگی سے وابستہ ہے، آنے والے بچوں کے لیے۔ اور پروگرام کو ہم اختتام کریں گے، اور میں یہ ضرور چاہوں گا آپ سے علم میں لاؤں کہ ہمارا پروگرام جو اس وقت تھا، ہمارے پینل پہ تھے FM 102.2 رفا، ہمارے پینل پہ تھے واجد محمود، ہمارے پروگرام پروڈیوسر عرفان بھٹی، اور HEC کی جانب سے جو چیزیں دیکھ رہے تھے ہمارے شکیل احمد، اور ان سب کا شکریہ بھی، انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بھی بنایا اور اتنی محنت کی اور اس سارے چیز کو ترتیب دیا۔ اور خاص طور پہ ہمارے EPI کوآرڈینیٹر محمد خان، ان کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اتنا اویئرنیس والا، اتنا آگاہی سے بھرپور پروگرام آپ نے کیا، اور ہم چاہیں گے کہ آگے بھی آپ کے ساتھ جو کمپینز ہوں ہم ان سب کے میں اب ہم ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ مجھے بھی دیجیے گا اجازت، میں تھا ڈاکٹر راجہ کاشوجن جو آپ سن رہے تھے FM 102.2۔ اگلے پروگرام تک دیجیے گا مجھے اجازت، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔